بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ گھریلو سجاوٹ کے شوق نے سعودی خاتون کو کامیاب تاجر و صنعت کار بنا دیا۔ شوق ہی شوق میں فرنیچر سازی کے کام کا آغاز کیا، جو اب مملکت کی سب سے بڑی فرنیچر تیار کرنے والی فیکٹری میں تبدیل ہو گیا۔ آجل نیوز کے مطابق نجی ٹی وی چینل روتانا کو انٹرویو دیتے ہوئے کامیاب صنعت کار سعودی خاتون کوثر نے بتایا ہے کہ بچپن ہی سے انہیں گھریلو سجاوٹ کا بے حد شوق تھا۔ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کمروں کو مختلف اشیاء سے سجایا کرتی تھی۔ ثانوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انٹیریئر ڈیکوریٹر کے طور پر پڑھائی جاری رکھنے کی کوشش کی، مگر اس وقت اس میدان میں اعلیٰ تعلیم کی سہولت نہیں تھی، جس کی وجہ سے معاشیات کے شعبے کو منتخب کیا۔ معروف سعودی صنعت کار خاتون کوثر کا مزید کہنا تھا کہ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد میں ڈیکوریشن کی فیلڈ میں آئی، جس کے بعد فرنیچر کے میدان کو اختیار کیا۔ ابتدا میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اپنے شوق کے ہاتھوں ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، جس کا نتیجہ آج سعودی عرب کی سب سے بڑی فرنیچر سازی کی فیکٹری کے طور پر سب کے سامنے ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے شفا یاب ہونے والے کے دوبارہ کورونا میں مبتلا ہونے کے حوالے سے طبی بنیادوں پر تحقیق جاری ہے۔ اس حوالے سے تاحال حتمی بات کا کہنا قابل وقت ہے۔ کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کے جسم میں اس وائرس کے خلاف کتنی مدت تک کے لیے قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، اس کا ابھی حتمی تعین نہیں کیا جا سکا۔ آجل نیوز کے مطابق ایک شخص کی جانب سے وزارت صحت کے ٹویٹر پر دریافت کیا گیا، کورونا سے شفا یاب ہونے والے کے جسم میں اس وائرس کے خلاف پیدا ہونے والی قوت مدافعت کتنے عرصے تک رہتی ہے؟ آیا صحت یاب ہونے والا دوبارہ اس وائرس کا شکار ہو سکتا ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت صحت کا کہنا تھا کہ ابھی تک اس حوالے سے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ ایسے تمام افراد جو کورونا وائرس سے شفا یاب ہو چکے ہیں، ان کے جسم میں وائرس کے خلاف قوت مدافعت کتنی مدت تک کے لیے برقرار رہتی ہے۔ تاہم وائرس کے خلاف جسمانی قوت مدافعت کے حوالے سے طبی تحقیق جاری ہے۔ کورونا ویکسین کے حوالے سے وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ مملکت میں لگائی جانے والی کورونا ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہیں اور یہ وائرس کے حملے کی شدت کو کافی حد تک کم کرتی ہے۔ ویکسین لگوانے والے کے جسم میں اس مرض کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے افغانستان، سوڈان اور اردن میں ضرورت مندوں کے لیے امدادی اشیاء ارسال کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان امدادی مرکز کی جانب سے دنیا کے بیشتر ممالک کے ضرورت مندوں کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ مرکز کی جانب سے برادر ملک افغانستان کے عوام کے لیے موسم سرما کے لیے 18 ٹن اور 900 کلو گرام امدادی اشیاء ارسال کی گئیں، جن میں خور و نوش کے علاوہ دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں شامل تھیں۔ افغان عوام کو بھیجی جانے والی 18 ٹن سے زائد امدادی سامان میں 300 غذائی اجناس پر مشتمل پیکٹس، 600 آٹے کی بوریاں اور 300 کمبل شامل تھے۔ امدادی اشیاء افغانستان کے دارالحکومت کابل کے علاقے قلعہ فتح اللہ میں 300 سے زائد خاندانوں میں تقسیم کی گئیں۔ دوسری جانب امدادی مرکز کے تحت اردن میں شامی اور فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کمبل، گرم کپڑے اور دیگر اشیاء تقسیم کی گئیں۔ اردن بھیجی جانے والی اشیاء میں 4420 موسم سرما میں استعمال ہونے والی اشیاء اور 8840 کمبل شامل تھے، جو 4420 خاندانوں میں تقسیم کیے گئے۔ امدادی مرکز کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سوڈان میں سیلاب متاثرین کے لیے 12 ٹن 250 کلو گرام امدادی سامان ارسال کیا گیا، جن سے 2100 افراد مستفید ہوئے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی اردو نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔